السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 12 چیپٹر 12 پڑھنے والے ہیں۔ ضمیر مبہم کی تعریف یعنی انڈیفینیٹ پروناؤن کے بارے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر مشترک کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے ضمیر مشترک کی تعریف کے بارے میں یعنی کہ ضمیر مشترک کیا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی تعریف، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ مثالوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ جملے جو ضمیر مشترک کے متعلق دیے گئے تھے۔ امید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنے بھی چیپٹر میں نے ابھی تک اپلوڈ کیے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 12 تک جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، ان سب ویڈیوز کو چیپٹر 1 سے ہی دیکھنا شروع کیجیے، اور جتنے بھی اپلوڈ ہو جائیں گے ان سب کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے، تب جا کے آپ لینگویج کو سیکھ جاؤ گے۔ اور اس میں جتنے بھی میں نے سینٹنس دیے ہیں سارے سینٹنس کو آپ نے تیار کرنا ہے، اسی لیے میں آپ کی خاطر اتنے سارے سینٹنس بنا لیتا ہوں۔ ہر ایک یونٹ میں، ہر ایک چیپٹر میں دیے گئے ہیں بہت سارے سینٹنس میں ساتھ ساتھ لا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ووکیب بھی ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں دی گئی ہے۔ وہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جتنی بھی اس میں الفاظ معنی دی گئی ہیں، چاہے وہ انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، ساری لینگویجز میں اسی لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو وہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور دوسرا کہ آپ 3 لینگویجیں ایک ساتھ سیکھ سکو۔ اور جملے اس لیے دیے ہیں تاکہ ان جملوں کو جب آپ تیار کرو گے تو آپ آسانی سے ایک بڑا پیراگراف بھی سمجھ جاؤ گے۔ جب آہستہ آہستہ ان سینٹنس کو آپ تیار کرو گے تو ان سینٹنس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ آسانی سے کوئی بھی جملہ ہو وہ آپ آسانی سے سمجھ بھی پاؤ گے اور بنا بھی پاؤ گے، اور کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو تو بات چیت بھی آسانی سے آپ کر سکو گے۔ چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 12 کا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں دیا ہے آنہا خود شان لذت برد، یہ پچھلے سبق کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس میں یہ دیے گئے تھے سینٹنس، اور ان سب کے میننگ دیے گئے ہیں کہ انہوں نے خود ہی لطف اٹھایا۔ اب اگر مان لیجئے آنہا، آپ کو پتہ ہے آنہا کا مطلب انہوں نے، خود شان یعنی کہ خود ہی، لذت کا مطلب لطف، بردن کا مطلب اٹھانا، لے جانا، تو یہ سارے آپ کو میننگ بھی ایسے تیار ہو جائیں گے اور سینٹنس بھی تیار ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ سینٹنس دیے گئے تھے، یہ سینٹنس آپ جب خود بنانے کی کوشش کرو گے، جب تک نہ انسان خود پریکٹس کرے کسی چیز کو بنانے کی، کسی چیز کو لکھنے کی، تب تک وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جتنے بھی میں نے سینٹنس دیے ہیں یہ سارے سینٹنس آپ تیار بھی کر لو گے، لیکن جب تک نہ آپ سینٹنس خود بناؤ گے، خود بنانے کی کوشش کرو گے، تب تک آپ پوری بات جو ہے وہ نہ سمجھ پاؤ گے اور نہ بول پاؤ گے۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ سینٹنس بھی دے رہا ہوں جن کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے فارسی میں یا پھر انگلش میں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرو تو دونوں لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ میرے واٹس ایپ چینل پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں، یا یہیں کومنٹ میں آپ مجھے بتا دیجئے، اور جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انگلش میں بھی دیے گئے ہیں، ان کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کر لینا، اور اس کے علاوہ ووکیب ہے، ووکیب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 12 ضمیر مبہم کے متعلق آج ہم پڑھتے ہیں۔ ضمیر مبہم کیا ہوتا ہے؟ انڈیفینیٹ پروناؤن۔ تو انڈیفینیٹ پروناؤن
اس کی تعریف کے بارے میں پڑھتے ہیں. فارسی میں اس کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر مبہم کلمہ ایست کے جانشین اسم می شود و بطور پوشیده و نامعین بر کسی یا چیزی دلالت می کنند. آن را ضمیر مبہم می گویند. آن را ضمیر مبہم می گویند. تو یہ تعریف دی ہے فارسی میں. کیا جتنی بھی یہ سینٹنس دیا ہے، جو بھی یہ تعریف دی گئی ہے، کیا سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے یا اس کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں سینٹنس دیے ہیں، کیا یہ سارے سینٹنس آپ کو تیار ہیں؟ ابھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے تیار؟ کیونکہ سارے جملے یا تو پڑھے نہیں ہوں گے کہ جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں وہ سارے تیار ہیں نہیں ہیں. جتنے بھی ورڈ میننگ دیے گئے تھے وہ سارے تیار ہیں. اگر تیار ہیں تو یہ آسانی سے آپ سمجھ پاؤ گے. اس کی جو تعریف ہے اردو میں دی گئی ہے، ضمیر مبہم. ضمیر مبہم وہ لفظ ہے جو اسم کا جانشین ہے اور پوشیدہ یا نامعین طور پر کسی شخص یا چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کو ضمیر مبہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ انگلش میں بھی اس کی ڈیفینیشن دی ہے انڈیفینیٹ پروناؤن کی. یہ جو ہے ریفر کرتا ہے اینی باڈی، ایوری باڈی، اینی ون، ایوری ون، ایچ ایٹسٹرا. تو ان سب پر یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے انڈیفینیٹ پروناؤن. یعنی کہ انگلش میں یہ چیزیں جو ہے استعمال ہوتی ہے پروناؤن میں. ہی اور شی میں کیا؟ اکارڈنگ ٹو دی کنٹیکسٹ، یعنی کہ کنٹینٹ کے مطابق جو ہے استعمال ہوتا ہے ہی اور شی میں انڈیفینیٹ پروناؤن. اور اس کے علاوہ جو ہے ضمیر مبہم کے جو کی ورڈز ہیں یہ نیچے دیے گئے ہیں. یہ سارے آپ کو شروع سے اینڈ تک سارے تیار کرنے ہیں. جب تک نہ آپ کو یہ سارے تیار ہوں گے آپ پورے نہ کوئی سینٹنس بنا پاؤ گے اور نہیں ضمیر مبہم کے متعلق آپ سیکھ پاؤ گے. ضمیر مبہم اگر نہیں بھی سیکھیں لیکن یہ میننگ آپ کو ضروری یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ ہر جگہ کام آتے ہیں اور ہر سینٹنس میں ضرور دیا ہوتا ہے. جب ہم کوئی کہانی وغیرہ پڑھتے ہیں، جب کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان سارے سینٹنس کو آپ، ان سارے ورڈ میننگ کو آپ یاد کیجئے. چاہے آپ کو 2 دن لگیں، 3 دن لگے، لیکن ان سب ورڈ میننگ کو آپ نے تیار کرنا ہے. جتنے بھی اس میں دیے گئے ہیں یہ آپ کے لیے میں نے یہ بنائے ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کیجئے ان سب کو تیار کرنے کی. پڑھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے میننگ. سبھی اردو میں دیا گیا ہے اور اس کو فارسی میں ہمی کہا جاتا ہے اور انگلش میں آل کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہمی کا میننگ کیا ہے اردو میں؟ سبھی. اور انگلش میں اس کا میننگ کیا ہے؟ آل. ہیچ دیا گیا ہے، ہیچ. بہت ساری جگہ دیا ہوتا ہے ہیچ. ہیچ کا میننگ کیا ہے؟ ہیچ کسے کہا جاتا ہے؟ کبھی کبھی اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں. تو کچھ نہیں فارسی میں کیا کہیں گے؟ ہیچ کہا جائے گا. تو یہ یاد رکھنا ہے. ہیچ کتنا مطلب ایک ورڈ دیا گیا ہے، ایک الفاظ ہے اور یہی بولنے میں ہمیں کام آ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا. تو کچھ نہیں ہیچ آئے گا. یا کوئی بھی نہیں، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم ہیچ. اینی، نن یا نتھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیچ. اور اس کے علاوہ نیچے جو دیے گئے ہیں کوئی یا کچھ لوگ، کوئی یا کچھ لوگ، اس کے لیے ہم کسی استعمال کرتے ہیں. کسی، اینی باڈی یا سم باڈی.
तो एनी बॉडी या सम बॉडी के लिए फ़ारसी में क्या कहते हैं? कसी, कसी कोई या कुछ लोग। सभी, सभी के लिए हमगी या हमगान, ऑल या एवरीबॉडी, ऑल या एवरीबॉडी यानी सभी। हमगान देखो यहाँ भी है, हमी भी कहते हैं किसे? सभी को, और हमगान या हमगी भी कहा जाएगा सभी को। इसके अलावा ज़मीर मुबहम बिही हम कहते हैं फ़ारसी में, और बिही उर्दू में है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? आल्सो या टू इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? हम के लिए। या उर्दू में बिही, तो बिही इंग्लिश में किसे कहा जाएगा? आल्सो या टू। और फ़ारसी में किसे कहा जाएगा? हम फ़ारसी में कहा जाएगा। सभी या पूरा है तो जुमलगी कहा जाएगा, ऑल या द होल, ऑल या द होल, सभी या पूरा। कोई चीज़, कोई चीज़, तो इसके लिए चीज़ी, चीज़ी के लिए कोई चीज़। एनीथिंग, तो एनीथिंग का मीनिंग क्या आएगा? कोई चीज़ आएगा। या फ़ारसी में कहें कि एनीथिंग किसे कहा जाता है? तो चीज़ी कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा का मीनिंग फ़ारसी में क्या आएगा? बिस्यार आएगा, बिस्यारी आएगा या खेली आएगा। तो ये तीन मीनिंग जो है फ़ारसी में दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा। और इंग्लिश में क्या है? मच है, वेरी है या मैनी है। तो ये तीन अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तीनों के मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा फ़ारसी में क्या है? अंदक अंदक। और लिटल बाय लिटल इंग्लिश में आ जाएगा। अब इसके अलावा कितना, कितना फ़ारसी में क्या कहा जाएगा? चंद या चंता, चंद या चंता फ़ारसी में कहा जाएगा। हाउ मेनी इंग्लिश में कहा जाएगा। हाउ मेनी का मीनिंग क्या है? मानी क्या है? कितना। और फ़ारसी में कितना का मानी क्या है? चंद या चंदता। इसके अलावा दिया गया है कि ऐसे लोग, या कितना, कितनी, कितना या कितनी, इसके लिए चंदी। देखो दोनों चंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चंद ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों के लिए चाहे कितना है या कितनी है। हाउ मेनी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो मेनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में। ऐसे लोग, ऐसे लोग के लिए फ़लाँ या बेहमान, और इंग्लिश में दैट काइंड पर्सन। एक के लिए यकी कहा जाएगा फ़ारसी में, और इंग्लिश में वन कहा जाएगा। दूसरे के लिए दीगर कहा जाएगा, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं दीगर, दीगरी कहा जाएगा, और इस तरह भी दीगरी लिख सकते हैं। दो दो इसमें दिखाए गए हैं कि दीगर को दूसरे तरीके से किस तरह हमने लिखना है। इस तरह दीगर भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी दीगर लिख सकते हैं। दीगरी इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। और इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग आएगा दूसरे, या इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में एन अदर कहा जाएगा। इसके अलावा दूसरे और हैं जिसे दीगरां भी कहा जाता है। तो दीगरां, दीगर, दीगरी, ये सारे सब के सब जो है, इन सब के मीनिंग क्या है? दूसरे ही है। एनी अदर या एन अदर, दोनों के मीनिंग सेम आएंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? ज़मीर मुबहम में। इसके अलावा कोई चीज़, कोई चीज़ के लिए हम चीज़ी, जैसे ऊपर भी हमने अभी पढ़ा, तो कोई चीज़ चीज़ी यानी एनीथिंग। सभी लोग या हर आदमी, इसके लिए फ़ारसी में क्या कहा जाता है? हमीकस, हमेकस, ऑल पर्सन्स। ये या वो, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इन या ऑन, इन या ऑन, इन या ऑन। दिस आर दैट। दूसरे दीगरा हैं एन अदर, जैसे हमने ऊपर भी ये पढ़ा, यहाँ इस्तेमाल दोबारा हुआ है ये। तो ये सारे मीनिंग जो
الفاظ معنی جو دیے گئے تھے یہ ضمیر مبہم کے متعلق دیے گئے تھے، اور ضمیر مبہم کے متعلق ہی ہم جو ہے سینٹنس بھی پڑھیں گے جو میننگ دونوں لینگویجوں میں دیے گئے ہوں گے ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہ جو ہے یہ کی ورڈز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف ضمیر مبہم یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو اور یہی جو جملے ہیں انہی کو ہم تیار کر لیں تو وہیں استعمال ہوں گے، نہیں، یہ ہر جگہ آپ کو استعمال ہوں گے، لیکن اگر آپ ان سب کو اچھے سے تیار کرو گے تب جا کے یہ آپ کو کام آ جائیں گے آگے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنے بھی اس میں سینٹنس دیے گئے ہیں، جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، یہ سارے کے سارے آپ شروع سے اینڈ تک تیار کیجئے، اور امید کرتا ہوں اگر آپ اچھے سے محنت کریں گے، اچھے سے ان کو تیار کریں گے، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے اور ساری ویڈیوز کو دیکھو گے، تب جا کے آپ جتنا ہم آگے بڑھیں گے اور اتنا جلدی آپ بھی لینگویج کو سیکھ جاؤ گے۔ اب اس کے علاوہ اس کے سینٹنس ہیں ضمیر مبہم کے متعلق، تو کیا ہے کہ آل دیز پرسنز آر تھنگز ان اے جنرل وے بٹ ڈونٹ ریفر ٹو اینی پرسن آر تھنگ ان پرٹیکولر، یعنی کہ خاص طور سے کسی چیز یا پرسن کو ریفر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ جنرل وے کسی شخص کے متعلق، آل دیز پرسن جتنے بھی شخص ہیں یا چیزیں ہیں ان کے متعلق جو ہے یہ ریفر کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کے متعلق ہوتا ہے۔ They are therefore all called indefinite pronoun، تو اسی کو indefinite pronoun کہا جائے گا کہ یہ کسی خاص شخص یا خاص چیز کے متعلق اشارہ نہیں کرتا ہے بلکہ عام چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ اردو، فارسی و انگلشی از ضمیر مبہم، ضمیر مبہم سے اردو، انگریزی اور فارسی ترجمہ کیجئے جیسے کہ اس کا اردو میں یہ فارسی میں بھی دیا گیا ہے، اور سم ٹرانسلیشن انگلش اردو اینڈ انگلش ایز انڈیفینیٹ پروناؤن، تو یہ نیچے دیے گئے ہیں انڈیفینیٹ پروناؤن کے متعلق جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ کیا ہے سب سے پہلا؟ وہ سبھی چلے گئے، وہ سبھی چلے گئے، ہمیشان رفتند، ہمیشان رفتند، all of them went away، all of them went away، وہ سبھی چلے گئے، ہمیشان رفتند۔ ایک آیا اور دوسرا گیا، ایک آیا اور دوسرا گیا، کیا آئے گا اس کا میننگ فارسی میں؟ یکی آمد و دیگری رفت، یکی آمد و دیگری رفت، one came and another went، ایک آیا اور دوسرا گیا، one came and another went، فارسی میں کیا کہا جائے گا؟ یکی آمد و دیگری رفت، ساری کتابیں نائی ہیں، ساری کتابیں نائی ہیں، ہمی کتابہا نو ہستند، ہمی کتابہا نو ہستند، تو ہمی کتابہا نو ہستند، all the books are new، all the books are new، جتنی بھی بکس ہیں وہ کیا ہیں؟ نائی ہیں۔ جو کچھ تم نے کہا سچ کہا، جو بھی کچھ تم نے کہا سچ کہا، ہرچہ گفتید راست است، ہرچہ گفتید راست است، یعنی کہ جو کچھ تم نے کہا وہ سچ کہا، ہرچہ گفتید راست است، whatever you said is right، whatever you said is right، whatever you said is right، ہرچہ گفتید راست است، جو کچھ تم نے کہا سچ کہا، ہرچہ گفتید راست است۔ کچھ نہیں ہے، کیا آئے گا میننگ اس کا؟ کچھ نہیں ہے، چیزی نیست، کچھ نہیں مطلب چیزی نیست، کچھ نہیں ہے، تو یعنی کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ there is nothing، there is nothing، مجھے دوسرا دکھائیے، مجھے دوسرا دکھائیے، یکی دیگر نشان بدہید، یکی دیگر نشان بدہید، show me another، show me another، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، تو کیا آئے گا؟ او ہیچ نے گفت، کچھ نہیں کا مطلب ہیچ، اس نے او ہیچ
نہیں کہا نگفت, او ہیچ نگفت, ہی ٹولڈ نتھنگ. یہ اتنا اچھا نہیں ہے, یہ اتنا اچھا نہیں ہے. چندان خوب نیست, چندان خوب نیست. اتنا, اتنی, تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ چندان, چند یا چند تا. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اتنا اچھا نہیں ہے, چنداں خوب نیست یا چند تا خوب نیست. اٹ ہیز نو سو گڈ. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. او ہیچ پول ندارد. پول کسے کہا جاتا ہے؟ پیسے کو. او ہیچ پول ندارد. ہی ہیز نو منی. ہی ہیز نو منی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے, کچھ دیر پہلے, تو اس کا کیا آئے گا؟ چند ساعت پیش. ساعت کہتے ہیں وقت کو. چند ساعت پیش یعنی سم ٹائم ایگو. ان کے پاس کچھ پیسے ہیں. ان کے پاس کچھ پیسے ہیں. آنہا پول دارند. آنہا پول دارند, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنہا چند پول دارند. دے ہیو سم منی. دے ہیو سم منی. دونوں لڑکیاں خوبصورت ہیں. دونوں لڑکیاں خوبصورت ہیں. ہر دو دختراں کشنگ ہستند. ہر دو دختراں کشنگ ہستند, یعنی کہ دونوں لڑکیاں کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں. بوتھ دی گرلز آر بیوٹیفل. ہمارے پاس گھر نہیں ہے. ہمارے پاس گھر نہیں ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں فارسی میں؟ ما خانہ نداریم. ما خانہ نداریم. وی ہیو نو ہاؤس. تو یہ سارے جو ہے یہ میننگ دیے گئے تھے ضمیر مبہم کے متعلق. امید کرتا ہوں یہ ساری ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے لیے ہوم ورک رکھا ہے. جو ہوم ورک آپ کو تیار کرنا ہے وہ پچھلی ویڈیو کے متعلق ہے, نہ کہ ضمیر مبہم کے بلکہ ضمیر مشترک کے متعلق ہے. وہ سارے آپ کو تیار کرنے ہیں. وہ یہ ہیں, یہ والے میننگ ہیں, یہ سب آپ کو تیار کرنے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے پچھلی ویڈیو کے متعلق ہے, نہ کہ اس ویڈیو کے متعلق. ضمیر مشترک کے متعلق ہے یہ, اور یہ ساری ویڈیوز آپ کو تیار کرنی ہے. تو کیا ہے کہ ایک ہے ضمیر وہ اپنی کتاب لکھتا ہے, میں اپنی کتاب لکھتا ہوں, اپنی کتاب لایا, میں اپنا کام کرتا ہوں, میں خود ہی بیٹھا, اس کا بھائی خود ہی یہاں آیا, تم مجھے اپنی کاپی دو, انہوں نے اپنا کام کیا, ہم لوگوں نے خود ہی دیکھا. اور اس کے علاوہ نیچے دو اور دیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کیا, تم اپنی کتاب لکھتے ہو. تو ان سب کے میننگ آپ کو لکھنے ہیں. اس کے علاوہ انگلش میں بھی دیے ہیں, ان کو بھی آپ نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہو, سینڈ کر سکتے ہو, یا پھر میرے واٹس ایپ چینل پہ آپ ان سب کو شیئر کر سکتے ہو. میرا واٹس ایپ چینل اسی ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا, اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. یو ٹولڈ یور سیلف, ہی ٹولڈ ہم سیلف, they told themselves, I went myself, he went himself, I came myself, he sold his house, she lost her book. تو یہ سارے جو ہے اس میں دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی یہ میں نے یہاں ہوم ورک دیا ہے, یا جتنے بھی یہ میننگ دیے ہیں جن کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کے متعلق جو ہے وکیب دی گئی ہے, جو یہ ہے. سب سے پہلا ہے گفتن. گفتن کا مطلب ہوتا ہے کہنا, ٹو ٹیل یا ٹولڈ. خواندن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا, ٹو ریڈ. گم کردن کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا, ٹو لاس. کاپی کو فارسی میں دفتر کہا جائے گا, انگلش میں نوٹ بک.
اور اس کے علاوہ یہاں دیے گئے ہیں بیچنا کا مطلب ہوتا ہے فروختن ٹو سیل یا سولڈ. آمدن کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم یا کیم، فرسٹ سیکنڈ فارم دی گئی ہے. گم شدن ٹو لاس یا لاسٹ. رفتن کا مطلب ہوتا ہے جانا، گو یا وینٹ. دینا کا مطلب ہوتا ہے دادن ٹو گیو. اور بنانا کا مطلب ہوتا ہے ساختن ٹو میک. اور اس کے علاوہ نیچے اور دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ ہے کھانا کا مطلب ہوتا ہے خوردن یعنی ٹو ایٹ. اور دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے دیدن ٹو سی. لکھنا کا مطلب ہوتا ہے نوشتن ٹو رائٹ. اور سونا کا مطلب خوابیدن ٹو اسلیپ. تو یہ سارے انہی کے جو اوپر اردو میں اور انگلش میں سینٹنس دیے گئے ہیں ان کو آپ نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور انہی کے متعلق یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.